بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات میں سے اگر کوئی بہترین مخلوق بنائی ہے تو وہ انسان ہے۔ کسی مخلوق کو عقل شعور سے نہیں نوازا، انسان کو عقل اور شعور سے نوازا۔ کسی مخلوق کو اتنا حسن و جمال نہیں دیا جتنا انسان کو حسن و جمال دیا۔ کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اخلاق سے نہیں نوازا جتنا باقی انسان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان ایک بہترین اور اعلیٰ مخلوق ہے۔ اب انسان کا جتنا عہدہ بڑا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو مراتب اور مرتبہ دیا ہے، اتنی ہی میرے بزرگوں اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ اس لیے یہ اپنی ذمہ داریوں کا بھی پاس رکھے گا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا یہ تگ و دو کرے گا، کوشش کرے گا۔ اور اگر اس دنیا کے اندر انسان اگر ناکام رہا، اگر انسان اس دنیا کے اندر صرف قصے کہانیوں کے پیچھے پڑا رہا، اپنے اللہ کو بھولا رہا، قرآن سے منہ موڑ لیا، اللہ کے دین پر چلنا اس کے لیے مشکل اور دشوار نظر آیا، تو یہ انسان کے لیے ذلت ہے، یہ انسان کے لیے پریشانی ہے، یہ انسان کی ناکامی کا سبب ہے، جس بنیاد پر انسان ناکام کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اعمال اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق العباد اور کچھ حقوق اللہ ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر ایک بندہ حقوق اللہ ادا کر رہا ہے، نماز کا پکا پابند ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے اگر تنگ ہے، اگر اس نے کسی کو گالی دی ہے، اگر اس کو اس نے کسی کو برا بھلا کہا ہے، تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وسلم جس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو بہت ڈھیروں ساری نیکیاں لے کے آئے گا، پہاڑوں جیسے نیکیاں لے کے آئے گا، کافی حج لے کر آئے گا، کافی سجدے لے کے آئے گا، اس کے پاس نیک اعمال کے بہت زیادہ اموال لگے ہوں گے، لیکن جب محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے جب یہ حاضر ہوگا تو مطالبے والے آ جائیں گے کہ بھائی مجھے گالی دی ہے، کوئی کہے گا مجھے برا بھلا کہا ہے، کوئی کہے گا میرا حق دینا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے سے کہیں گے اس کے حق ادا کرو، جس کو گالی دی ہے اس کا حق ادا کرو، جس کا مال کھایا اس کا حق ادا کرو، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اس کے نیک اعمال اٹھا کر ان کو دیتے رہو۔ اب ان کی نمازیں بھی چلی جائیں گی، اس کا حج بھی چلا جائے گا، اس کی خیراتیں بھی چلی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کے پاس کوئی ایک عمل بھی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن مطالبے کرنے والے موجود ہوں گے، وہ کہیں گے میرا حق باقی ہے، دوسرا کہے گا میرا حق باقی ہے۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آیا، لیکن سارا ختم ہو گیا، معاملہ ہی تبدیل ہو گیا، سارا عمل والا رجسٹر ہی اس کا خالی ہو گیا، سارا پلہ ہی خالی ہو گیا، نیک اعمال ایک بھی نہیں ہے۔ لیکن مطالبہ کرنے والے جن کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا تھا، جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، وہ ابھی مطالبہ کرنے والے موجود ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس طرح کرو فرشتوں کہ ان کے نیک اعمال ان کے پاس رہنے دو، اور ان کی جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو اٹھا کر اس کے کندھے پہ رکھ دو۔
یعنی ان کے گناہوں کا اس کے کندھے پہ رکھ دیے جائیں گے، اس کی برائیاں اس کے کندھے پہ رکھ دیے جائیں گی۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اگر بہت زیادہ نمازی بن گئے ہو، بہت زیادہ نماز پڑھتے ہو، یاد رکھنا حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ہے۔ اگر حقوق العباد کا خیال نہ کیا تو یقین جانے یہ نمازیں کل آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اگر حقوق العباد کا خیال نہ کیا تو یہ کسی کھاتے میں نہیں جائیں گی، کوئی آپ کے کام نہیں آئیں گی، یہ سارے کے سارے آپ دے کر جان چھڑائیں گے۔ بلکہ اگر یہ نیک اعمال کم ہوئے، نیک اعمال ختم ہوئے تو دوسروں کی برائیاں اپنے کندھوں پر لینے والے بن جاؤ گے۔ تو اس لیے انسان کو تھوڑا حوصلے سے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ اگر کوئی غصے میں وقتی طور پر اگر کوئی برا بھلا کہتا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہاں پر صبر کر لیجئے، اللہ وہاں پر نواز دے گا۔ آپ یہاں پر اللہ کو سامنے رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے صبر کرنا، برداشت کرنا یہ کمزوری کی نشانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ظلم سہ کر بھی برداشت کر رہا ہے، وہ ظلم سہ رہا ہے لیکن زبان سے نہیں بول رہا، وہ ظلم سہ رہا ہے لیکن مقابلہ نہیں کر رہا، وہ ظلم سہ رہا ہے لیکن اللہ پر فیصلہ چھوڑ رہا ہے۔ تو جس دن اللہ نے فیصلہ کر دیا تو اس نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ پر فیصلہ چھوڑ دو، اللہ پر فیصلہ چھوڑ دو۔ اب دیکھو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی زمین تنگ کی یا نہیں کی؟ کتنا ظلم کیا، کتنا زیادتی کی لوگوں نے، اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو خطاب کر کے کہا تھا یا نہیں کہا تھا کہ اے اللہ کے گھر، اے بیت اللہ، میں تجھے نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن میں مجبور ہوں، میری امت یہاں یہ لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اور آخری مرتبہ 2 نوافل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی میرے محبوب کو، لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدعا نہیں دی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا بھلا نہیں کہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں نہیں آئے، بلکہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس صبر کا نتیجہ نکالا، پھر اس صبر کا نتیجہ نکالا، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کا نتیجہ نکلا کہ کچھ سال بعد وہی ہوا کہ یہ مدینہ سے لشکر گیا اور اللہ رب العزت نے مکہ کو فتح کر کے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو قائم کر دیا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، صبر سے کام لو۔ یوسف علیہ السلام کو بھائی نے کنویں میں پھینکا اور قافلے والوں نے نکالا، مصر کے بازار میں بیچا، لمبا واقعہ ہے، زلیخا نے خرید لیا۔ اب کیا ہوا کہ بھائیوں نے تو نقصان کے لیے سوچا تھا کہ یہ بھائی سائڈ پہ ہو جائے گا، اب وہ ہم سے پیار کرے گا، لیکن یوسف علیہ السلام وہاں کنویں میں رہے، وہاں سے نکلے مصر کے بازار میں بکتے بکتے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی صبر کی بنیاد پر، ان کی حوصلے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے شاہی تخت دے دیا، یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا۔ اور وہ بھائی جنہوں نے زیادتی کی تھی، وہ بھائی جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، کیا وہ بھیک مانگتے ہوئے دروازے پہ آئے یا نہیں آئے؟ یوسف علیہ السلام کے در پہ آئے یا نہیں آئے؟ غلہ مانگنے کے لیے آئے یا نہیں آئے؟ اور یوسف علیہ السلام کے آگے جھکے یا نہیں جھکے؟ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے، اللہ کے لیے صبر کرو، اللہ رب العزت بہتر سے بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔